السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الصلاة تنہا عن الفحشاء والمنکر، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ چمنستان رضبی کے مہکتے پھولوں، شمع رسالت کے پروانوں، غوث اعظم کے عقیدت مندوں، مرکز اہل سنت فاضل بریلوی کے متوالوں، آئیے سب سے پہلے انتہائی خلوص و محبت کے ساتھ گنبد خضرا کی جانب لو لگا کر بھیگ دینے والے آقا و داتا، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، ہم غریبوں کے غمگسار، سید ابرار، شہنشاہ ذی وقار، رحمت للعالمین، یعنی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود شریف کا ہدیہ و تحفہ پیش کریں۔ پڑھیے بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و قریبنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم حضرات، بنی اسرائیل میں ایک نمازی خاتون رہتی تھی۔ بدقسمتی سے اس کا شوہر بڑا ظالم تھا اور وہ اپنی بیوی کو نماز سے روکتا رہتا تھا۔ محترم حضرات، لیکن وہ نمازی خاتون ہے۔ مسلمانوں، قربان جائیے گا اس پارسا عورت پر، اس متقی عورت پر، اس نمازی خاتون پر کہ اتنے ظلم ہونے کے باوجود وہ ایک بھی نماز قضا نہیں ہونے دیتی تھی۔ لیکن حضرات، وہ ظالم شوہر ہے، اپنی بیوی کو نماز نہیں پڑھنے دیتا تھا، لیکن وہ نمازی خاتون ہے، وہ پارسا عورت ہے، وہ نیک عورت ہے، وہ متقی پرہیزگار عورت ہے، ایک بھی نماز نہیں چھوڑتی تھی۔ لیکن حضرات، ایک دن ظالم شوہر نے ایک پلان بنایا، یعنی ایک تجویز سوچی کہ اپنی بیوی کو نماز سے کس طرح روکا جائے۔ اللہ اکبر، کہ اپنی بیوی کو کس طرح نماز سے روکا جائے۔ اس ظالم شوہر نے اپنے پلان کے مطابق اپنی بیوی کو کچھ مال دے کر کے کہا کہ اے خاتون، اس کو گھر میں بحفاظت رکھ لینا، جب مانگوں گا جب دے دینا۔ قسم خدا کی مسلمانوں، جیسے ہی ظالم شوہر نے اپنی امانت دی نا، تو ویسے ہی اس نمازی خاتون نے وہ مال لیا اور ایک بحفاظت جگہ رکھ دیا۔ قسم خدا کی مسلمانوں، جیسے ہی اس ظالم شوہر نے اپنی تجویز اور پلان کے مطابق جیسے ہی وہ مال اپنی بیوی کو دیا، کچھ دنوں کے بعد قسم خدا کی مسلمانوں، جیسے ہی ظالم شوہر نے اپنے پلان کے مطابق آگے بڑھتا ہے اور وہ چپکے سے وہ مال اٹھا کر کے اللہ اکبر ایک دریا میں پھینک دیتا ہے۔ قسم خدا کی مسلمانوں، اس نے اتفاق دیکھیے گا کہ وہی مال ایک مچھلی نے نکل لیا، اور وہی مال ایک مچھلی نے نکل لیا۔ اس نے اتفاق دیکھیے گا کہ حضرات، کہ وہی مچھلی ایک ماہی گیر کے جال میں پھنس گئی، یعنی جو مچھلی بیچا کرتے ہیں اس ماہی گیر کے جال میں پھنس گئی، اور وہ ماہی گیر اس مچھلی کو فروخت کرنے بازار لے آیا، یعنی مچھلی کو بیچنے کے لیے بازار لے آیا۔ اس نے اتفاق دیکھیے گا حضرات کہ وہی مچھلی اس کے شوہر نے خرید لی اور پکانے کے لیے اپنی بیوی کے حوالے کر دیا۔ قسم خدا کی مسلمانوں، جیسے ہی اس نمازی خاتون نے اس مچھلی کا پیٹ چاک کیا، جیسے ہی اس مچھلی کا پیٹ پھاڑا، تو ویسے ہی وہ مال مچھلی کے پیٹ سے برآمد ہو گیا۔ قسم خدا کی مسلمانوں، جیسے ہی وہ مال مچھلی کے پیٹ سے باہر آتا ہے، جیسے ہی وہ مال مچھلی کے پیٹ سے برآمد ہوتا ہے، تو وہ نمازی خاتون حیران و پریشان ہوتی ہے کہ یہ مال تو میرے شوہر نے مجھے دیا تھا، یہاں پر کیسے آ گیا؟ تو لیکن محترم حضرات، وہ نمازی خاتون ہے، وہ پارسا عورت ہے، وہ متقی عورت ہے، وہ پرہیزگار عورت ہے، اللہ کا شکر ادا کرتی ہے اور اس مال کو بحفاظت پھر دوبارہ رکھ دیتی ہے۔ قسم خدا کی مسلمانوں، ظالم شوہر نے اپنے پلان اور تجویز کے مطابق اپنی بیوی سے مال طلب کیا کہ اے خاتون، لاؤ وہ جو مال میں نے آپ کو دیا تھا، وہ مال مجھے واپس کر دو۔ قسم خدا کی مسلمانوں، تاریخ بتاتی ہے جیسے
جیسے ہی ظالم شوہر نے وہ مال طلب کیا تو ویسے ہی اس نمازی خاتون نے وہ مال نکال کر کے شوہر کے حوالے کر دیا۔ قسم خدا کی مسلمانوں، جیسے ہی ظالم شوہر نے وہ مال دیکھا تو وہ مال دیکھ کر حیران و پریشان ہو گیا کہ یہ مال تو میں نے دریا میں پھینک دیا تھا، یہاں واپس کیسے آ گیا۔ قسم خدا کی مسلمانوں، ظالم شوہر ہے اس مال کو دیکھتا ہے اور حیران و پریشان ہوتا ہے کہ یہ مال اس کے پاس کیسے آ گیا، یہ مال تو میں نے ایک دریا میں پھینک دیا تھا۔ لیکن حضرات مت بھولو، رب تعالی نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، علماء اہل سنت، نعرہ حیدری، محترم حضرات، صاحب قبلہ، جیسے ہی اس ظالم شوہر نے وہ مال اپنی بیوی سے طلب کیا تو وہ نمازی خاتون ہے وہ مال نکال کر کے شوہر کے حوالے کرتی ہے۔ لیکن حضرات یہ مت بھولیے گا کہ نماز سے محبت کرو، اللہ تعالی سے محبت کرو اور اس کے رسول سے محبت کرو۔ یقیناً ہمارا کوئی بھی دشمن ہے وہ ہمارا بال بھی باقا نہیں کر سکتا تب تلک کہ جب تلک ہمارے دل میں رب کی محبت ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور تمام بری باتوں سے روکتی ہے۔ اگرچہ کوئی دشمن ہمارا تمام بال بھی واقع کرے، تمام سازشیں رچے، تمام ہمیں ایذا پہنچانا چاہے، تمام ہمیں چوٹ یا نقصانات کوئی بھی پہنچانا چاہے، لیکن رب کا فرمان ہے وہ ناکام ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ تو محترم استاد، جیسے ہی اس نمازی خاتون نے وہ مال شوہر کے حوالے کیا تو وہ دیکھتا ہے اور حیران و پریشان ہوتا ہے کہ یہ مال تو میں نے دریا میں پھینک دیا تھا، یہاں واپس کیسے آ گیا۔ قسم خدا کی مسلمانوں، ظالم شوہر نے اس واقعے سے درس عبرت حاصل کرنے کے بجائے اللہ اکبر اپنی بیوی کو جلتے ہوئے تندور میں ڈال دیا کہ جل جائے اور مر جائے۔ قسم خدا کی مسلمانوں، جیسے ہی اس نمازی خاتون کو جلتے ہوئے تندور میں ڈالا ہے تو ویسے ہی وہ نمازی خاتون ہے، وہ پارسا عورت ہے، وہ متقی عورت ہے، وہ نیک اور پرہیزگار عورت ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتی ہے اے پروردگار عالم، آج نماز کے صدقے میری لاج رکھ لے، اے دونوں جہاں کے مالک، آج نماز کے صدقے میری لاج رکھ لے، اے پروردگار عالم، اے اللہ عز و جل، آج نماز کے صدقے میری لاج رکھ لے۔ محترم استاد، جیسے ہی اس نمازی خاتون نے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے اس نمازی خاتون کی دعا قبول فرما لی اور حکم خدا سے فوراً تندور کی آگ ٹھنڈی ہو گئی۔